لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل بیت کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں کون لوگ ہیں، یہ پوری تفصیلی گفتگو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی دلائل کے ساتھ کہ اہل بیت میں امہات المومنین بھی ہیں رضوان اللہ علیہن اجمعین، بلکہ امہات المومنین تو وہ خوش نصیب خواتین ہیں جن کو ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ وہ صحابیات ہیں، ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ وہ اہل بیت میں ہیں، ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں۔ تو امہات المومنین کی شان کو بیان کرنے کے لیے سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو شروع کیا جا چکا ہے، اور ترتیب میں گزرنے والے پچھلے جمعہ کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ کو بتایا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نکاح ہوا، اس نکاح پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت نبی علیہ السلام گھبرائی ہوئی کیفیت میں جسم کانپ رہا ہے، پسینہ ہے، پریشانی کے عالم میں غار حرا سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو اپنے خامن سے یہی کہتی، آپ وہاں کیا کرنے جاتے، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، ذکر اللہ کرنا ہے تو اپنے گھر میں کیا کرو، اپنے گھر سے باہر جانا ہے تو آپ کے سامنے بیت اللہ ہے وہاں جاؤ، گھر کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر اتنا دور ایک پہاڑ پہ، پہاڑ میں بھی ایک غار، وہ بھی تنگ، بڑی مشکل سے ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، آج کے بعد نہ جایا کرے، نہیں قربان۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت چیزیں نوٹ کر چکی تھی، خاص طور پر جس وقت نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام میں گئے، واپس آئے۔ میسرہ غلام نے سیدہ خدیجہ کو بتایا کہ یہ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ پورے سفر کے دوران گرمی کا موسم تھا، جہاں بھی ریت کے علاقے سے ہم گزرتے، شدید گرمی، لیکن محمد کے سر کے اوپر سایہ ہوتا تھا، ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں نے سایہ کیا ہو۔ بہت ساری چیزیں بتائی، وہ مانوس ہو چکی تھی، وہ سمجھ چکی تھی اس شخص کا مستقبل کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، تسلی دی، جو ایک طریقہ کار ہے، مطمئن کیا۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر اعلان نبوت سے پہلے جو خوبیاں تھیں، جو اوصاف تھے، ان کا تذکرہ کیا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، بتا چکا ہوں آپ کو، تسلی دی۔ مزید تسلی کے لیے آپ حیران ہوں گے، سیدہ خدیجہ کی دور اندیشی پر غور تو کریں۔ مزید تسلی کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا؟ حالانکہ مکے کی سرزمین میں بڑے بڑے عامل موجود تھے، ہر کونے میں عامل بیٹھے تھے، بڑے بڑے حکیم تھے۔ سیدہ خدیجہ نے یہ نہیں سوچا کسی عامل کے پاس ان کو لے کے جاؤں کہ یہ کیا ہو گیا، یا کسی حکیم کے پاس لے جاؤں، کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا ہو، دماغ کا ہو گیا ہو۔ نہیں، انتخاب کس کا کیا؟ قربان جائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتخاب پر۔ انتخاب کیا ورقہ بن نوفل کا، جو اس وقت آسمانی کتابوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اللہ، سب سے بڑا عالم تھا ورقہ بن نوفل، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، اور وہ نبینہ ہو چکا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیں ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں۔ انتخاب دے کے ان کے پاس لے کر گئی۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ سیدہ خدیجہ کا ہے رضی اللہ عنہ۔ کسی عامل کا انتخاب نہیں کیا، پتھاری لا کر بیٹھنے والے شعبدہ بازوں کا انتخاب نہیں کیا، آسمانی کتابوں کے سب سے بڑے عالم کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ سیدہ خدیجہ سمجھتی تھی کہ محمد کے اندر جو خوبیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مستقبل میں خوشخبریاں ہی ہیں، اور یہ خوشخبریاں کوئی عامل نہیں دے سکتا۔ کسی اہل علم کے پاس جانا چاہیے، اہل علم کے پاس، جس کے پاس صحیح معنی علم ہو۔ آج بھی ذرا غور کریں، چھوٹی سی بات ہو، ہم فوراً کسی شعبہ بات کا انتخاب کر لیتے ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کس کا انتخاب کیا؟ آسمانی کتابوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا، ان کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل بڑا دور اندیش انسان تھا، بڑا صاحب بصیرت تھا۔ سیدہ خدیجہ نے کہا ذرا محمد کی بات سنیں اور بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ توجہ کے ساتھ سنتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا، میں کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں الگ اللہ کا ذکر کروں۔ میں اس غار میں جاتا تھا، ہوا یہ کہ اس طرح پتہ نہیں کون تھا، یوں اس نے مجھے آ کر دبوچا، پڑھیں، میں تو آپ کو پتہ ہے پڑھا لکھا نہیں ہوں،
میں کیا پڑھتا؟ 3 مرتبہ ایسا ہوا اور یہ الفاظ اس نے سنائے اور میرے دل و دماغ میں ازبر ہو گئے۔ وہ چلا گیا، میں پریشان ہو گیا۔ کیفیت یہ ہے، گھبراہٹ ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا مقام دینے لگا ہے۔ جو کچھ آسمانی کتابوں سے میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ آپ کو نبوت دینا چاہتا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ گھبرا گئے، آپ پریشان ہو گئے، آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا وزن ہے جس سے آپ کو پسینہ نکلا، نبوت کا بوجھ، وحی کا بوجھ۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا، اس کے رعب کو، وزن کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ایک بوجھ تو تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں شدید سردی کے موسم میں جب ہم نے شالیں اوڑھی ہوتی، جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو ہم دیکھتے آپ کے ماتھے سے پسینہ نکل رہا۔ نبوت، وحی، رسالت، یہ تو ایک بابرکت مقام ہے، تو اس کی حیثیت بھی تو ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کو گھبرائے نہ، پریشان نہ ہوں، آپ کو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا مقام دینے لگا ہے۔ اور آسمانی کتابوں کا خلاصہ میں یہ سمجھا ہوں، ایک آنے والے نبی نے آنا تھا، جو علامات آپ نے بتائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نبوت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، بڑا مطمئن کیا اس نے، آپ کو اللہ بہت بڑا ایک مقام دینے لگا ہے۔ خدیجہ تو خوش نصیب ہے، میں تیرے سے ناراض تھا، کیوں؟ میں نے تیرے باپ کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ میں خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ورقہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدیجہ میرا پیغام تیرے باپ کے پاس گیا تھا، تیرے باپ خویلد نے کہا میری بیٹی خدیجہ نہیں مانتی، میں تکلیف میں تھا، ناراض تھا، خدیجہ نے کیوں انکار کر دیا، لیکن آج تجھے کہہ رہا ہوں تو خوش نصیب ہے۔ یہ تیرا انتخاب تیرے باپ نے نہیں کیا، محمد کے ساتھ تیرا انتخاب رب نے کیا ہے۔ تو خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر نبوت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، مکمل عمارت ہو جائے گی محمد پر سر سے۔ محمد آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائے نہ، لیکن جس وقت دیکھا کہ نبی علیہ السلام اب سکون میں آ گئے، خوش ہو گئے کہ یہ کوئی پریشانی جو تھی یہ وقتی تھی، اللہ ایک مقام دینے لگا ہے۔ جب سکون دیکھا، اب ورقہ بن نوفل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش جب تیرا اعلان ہو اور میں زندہ رہوں تیرا ساتھ دوں، اور کاش میں اس وقت جوان ہوتا،
جب تجھے تکلیف پہنچائی دے گی میں تیرا بازو بن جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا مجھے کیوں تکلیف ہو جائے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا 4 باتیں یاد رکھ، سابقہ کتابوں میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، 4 باتیں ذہن نشین کر لیں اپنے بارے، میں رہوں یا نہ رہوں، تیرے اعلان نبوت کے وقت میں ہوں یا نہ رہوں، لیکن 4 باتیں یاد رکھ دیں، ان کا تجربے سے کوئی تعلق نہیں، آسمانی کتابوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں تجھے، 4 چیزیں یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام بڑے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ کیا 4 باتیں؟ اس نے کہا لَتُكَذَّبَنَّ، پہلی بات یہ، جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت دے گا اور آپ کو حکم ملے گا آپ نبوت کا اعلان کریں، تو یہ لوگ جو آج آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں یہ سارے آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ پر جھوٹ کا الزام لگے گا۔ لَتُكَذَّبَنَّ، قربان نے ورقہ بن نوفل نے سابقہ کتابوں کا خلاصہ جو نبی علیہ السلام کے ذات کے بارے تھا کیسے کہا؟ ویسے ہوا، کہا لَتُكَذَّبَنَّ، پہلی بات ہے جب آپ اعلان کریں گے یہی مکے والے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اور ایسے ہوا جس وقت نبی علیہ السلام نے مکے کی بازار میں کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ آپ نے اپنی زبان سے مکے کی بازار میں کھڑے ہو کر یہ جملے کہے تھے، یہ جملے آپ کی زبان سے ادا ہوئے، ایک دم آپ کی کمر پر ایک پتھر آگے لگا، ایک پتھر آگے لگا، آپ نے مڑ کے دیکھا یہ پتھر لگانے والا پھینکنے والا کون ہے؟ آپ کا سگا چچا ابو لہب ہے، اور زبان سے کہہ رہا تھا یا ایھا الناس لا تصدقوہ فإنہ کذاب، اور لوگوں اس نے جو کچھ کہا اس کی بات کی تصدیق نہ کرنا، فإنہ کذاب، اور یہ جھوٹا ہے۔ جو بات ورقہ بن نوفل نے کہی لَتُكَذَّبَنَّ، آپ کو جھٹلایا جائے گا، پرواہ نہیں کرنی، پرواہ نہیں کرنی۔ دوسری بات وَلَتُوزَيَنَّ، آپ کو اس نبوت کی وجہ سے، رسالت کی وجہ سے، اس اعلان حق کی وجہ سے ہر موڑ پر تکلیفیں پہنچائیں گے، خالی نہیں کہ زبان سے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، نہیں، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائیں گے۔ دوسری بات، اور ایسے ہو نبی علیہ السلام فرماتے وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، لوگوں اللہ کے دین کی خاطر جتنا محمد کو تکلیف پہنچائی تھی زمین کی پشت پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں پہنچائی گی ہر موڑ پر۔ 3 سال تک شیب ابی طالب گھاٹی میں بند رکھا، مقاطع، سوشل بیکاٹ، یہ کہنا آسان ہے، طیف کی وادی کو یاد رکھو، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا لَتُوزَيَنَّ، تیار ہو جاؤ اس حق کے لیے، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچیں گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ بھی ذہن نشین کر لیں، حق کے لیے مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس نے کہا تیسری بات یہ، حتیٰ کہ وَلَا تُخْرَجَنَّ، حتیٰ کہ جب دیکھیں گے ہم نے اس کو جھوٹا بھی کہا، ہم نے تکلیفیں بھی پہنچائی،
لیکن اپنی دعوت سے باز نہیں آتا، آپ کو مکہ سے نکلنے پر یہ لوگ مجبور کر دیں گے۔ بولا تخرجن، یہ کون کہہ رہے؟ ورقہ بن نوفل۔ بولا تخرجن، آپ کو نکال دیے جائے۔ اور ورقہ بن نوفل کا یہ جملہ نبی علیہ السلام کو اس وقت یاد رہا جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک چوک آتا ہے، اس جگہ کا نام ہے جوفہ۔ جو لوگ جاتے ہیں دوسرے راستے سے تو وہاں سے گزرتے ہیں، حج اور عمرے سے مکہ اور مدینے کے دو راستے ہیں، ایک راستے سے وہ جوفہ آتا ہے، چوک ہے۔ اس جوفہ مقام پر جب نبی صاحب پہنچے، آپ نے دیکھا ایک اور راستہ جا رہا تھا کسی طرف۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ایک راستہ مکہ کا ہے ہم آ رہے ہیں، ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے مدینے کو ہم جا رہے ہیں، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق چونکہ آئے جو کرتے تھے، فرماتے ہیں یہ راستہ بھی مکہ کو جا رہا ہے۔ مکے کا لفظ بار بار سن کر نبی علیہ السلام رونے لگے، کیونکہ وطن کو چھوڑ دیا۔ اب کوئی توقع نہیں تھی کہ واپس کب آئیں گے، ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا۔ وطن تو وطن، اور وطن جہاں بیت اللہ بھی ہو۔ آپ رونے لگے۔ اللہ نے فوراً جوفہ مقام پر جبریل کو بھیج دیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، غالباً سورہ القصص ہے۔ اے میرے پیغمبر، آپ نہ روئیں، پریشان نہ ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کو دوبارہ آپ کے بدل لے آؤں گا۔ اللہ سے پڑھ کے کون باتوں میں سچا ہو سکتا ہے؟ 8 سال نہ گزرے پھر نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کو نکال دیں گے، وہ بھی صحیح ہوئی۔ چوتھی بات کہی، وَلَا تُقَاتَلَنَّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی اور آخری بات یہ، جب آپ مکے کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں گے پھر بھی یہ لوگ آپ کا پیچھا کریں گے اور آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے چلو چلا گیا مکہ اس نے چھوڑ دیا، نہیں، جہاں بھی جاؤ گے یہ وہی آئیں گے اور آپ سے لڑیں گے، گھبرانا نہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ بدر مدینے کے قریب ہے، مکہ کے قریب نہیں۔ احد مدینے میں ہے، وہ لڑنے کے لیے ہے۔ احزاب، جنگ خندق، پیچھا نہیں کیا۔ بالکل یہ سابقہ کتابوں کا خلاصہ بتایا ورقہ بن نوفل نے۔ یہ الگ بات ہے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ ایک دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے جو باتیں آپ سے بتائی وہ سامنے آ رہی، وہ ساری سچ ثابت ہو رہی۔ اس نے بہت کچھ کہا تھا لیکن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے وہ فوت ہو گیا، ان کو کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ میں نے خواب دیکھا، یہ خواب نبی کا ہے، کسی امتی کا نہیں ہے۔ خدیجہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں تھا، اور دوبارہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا
ورقہ بن نوفل کو دیکھا، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اگر وہ جہنمی ہوتا تو سفید کپڑوں میں نہ ہوتا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ ورقہ بن نوفل جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ورقہ بن نوفل قیامت کے دن جب آئے گا تو کیا ہماری صفوں میں ہوگا، صحابہ کی صفوں میں ہوگا، عیسائیوں کے صف میں ہوگا؟ فرمایا نہیں، وہ تمہاری صفوں میں ہوگا۔ انہو یبعث، انہو یبعث یوم القیامت امۃ وحدہ، قیامت دن ورقہ بن نوفل جب آئے گا ہوگا اکیلا، لیکن ایک اعزاز اس کو حاصل ہوگا، جب آئے گا ایسے لگے گا ایک بہت بڑی جماعت آ رہی ہے، ایک جماعت کی شکل میں۔ تو بہرحال اس سلسلے کو ہم چلائیں گے، لیکن کہ چونکہ آگے مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اہل بیت کی فضیلت کا سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے اس کا توقف کریں گے، اور رمضان مبارک کے بعد اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، صحت دی، حالات نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ اس بات کو پھر آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔